السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جب مرنے والوں کی روحیں اپنے گھر کو واپس آتی ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت سے کوئی ایسی بات نہیں پتہ چلتی، یعنی کوئی صحیح حدیث اس پر نہیں ہے کہ روحیں دنیا میں واپس آ سکتی ہیں، کیونکہ روحیں جو ہیں مرنے کے بعد ایک خاص مقام پر ہوتی ہیں اور وہ وہیں پر ہی رہتی ہیں، وہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی نہیں ہیں، جیسے کہ ایک عام کانسیپٹ پہ آ جاتا ہے۔ عالم برزخ، جی ہاں، عالم برزخ، آپ نے صحیح فرمایا، وہ عالم برزخ میں ہوتی ہیں اور اپنے اپنے ٹھکانے پر ہوتی ہیں، جیسے جس کے اعمال ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کو وہاں پر جگہ ملتی ہے اور وہاں پر وہ ایک دوسرے سے ملتی ملاقات کرتی ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں واپس نہیں آتی۔ تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سارے لوگ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو جائے۔ تو ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے لیے دلیل، جس کی کوئی دلیل ملتی ہے ہمیں، کیونکہ اجر تو اسی چیز کا ہی ملے گا جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے، اور اس کے مطابق ہم اس کو کریں گے اور ان ریکوائرمنٹس کو پورا کریں گے، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھا دی جائے یا گھٹا دی جائے۔ اس میں یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ قرآن میں آتا ہے کہ اس دن کے، یعنی جب دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک وہ اب برزخ میں ہیں، یعنی اب ان کے پیچھے برزخ ہے۔ یعنی برزخ کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے پردہ، یہ فارسی کا لفظ ہے جو عربی میں آ کے برزخ بن گیا، اور یعنی کہ ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، بس جو اس رکاوٹ کو پار کرتا جاتا ہے وہ برزخ میں پہنچ جاتا ہے، اور وہی اس کو عالم ارواح بھی کہتے ہیں کہ ہماری روحیں وہاں پر اکٹھی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں پر جو اچھی روحیں ہیں ان کے لیے علیین کا لفظ آتا ہے، ان کے درجات بلند ہیں، اور پھر جب کوئی ان کے لیے دعا کرتا ہے یا ان کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے یا ان کا کوئی اپنا صدقہ کیا ہوا جاری رہتا ہے بعد میں، تو ان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے رہتے ہیں۔ وہ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارا یہ درجہ کس وجہ سے بلند کیا گیا، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بچے کے تمہارے لیے استغفار کی وجہ سے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، اور وہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ اور نیک اولاد، جو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا تھا، ہاتھ سے اپنی زندگی میں کیا، اور پھر نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی جو اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور اسی طرح کسی کو کوئی علم سکھایا، یعنی تعلیم دی۔ تو جب تک آپ کے شاگرد دنیا میں ہے، یا آپ نے کوئی مدرسہ بنوایا یا کوئی مسجد بنوائی یا کوئی نہر کھدوائی یا کوئی کنواں کھدوایا، یا اور اسی طرح کوئی انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگ بینیفٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور رمضان ایک اچھا موقع ہے کہ جب ہم اپنی طرف سے صدقہ خیرات کریں تو ہم اپنے والدین اور اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں اور دوستوں کا بھی نیت کر لیں، تاکہ ان کو بھی ثواب پہنچے اس کا۔ ایکچولی شیطان ہمارا دشمن ہے، اور شیطان کے جو وار ہیں اور شیطان کا جو ہم پر حملہ آور ہونے کا طریقہ ہے وہ ہے ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا، لوگوں کے بارے میں برے خیال پیدا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، یہ اس کا ایک ہتھیار ہے۔ دشمن ہے نا، اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اور جب تک ہم اس کو دشمن سمجھیں گے نہیں، اس کے وار اور اس کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو قرآن و سنت پہ اس کی کافی تفصیل بتا دی گئی ہے، اور ہمیں جو قل اعوذ برب الناس کی شکل میں ایک خزانہ دیا گیا ہے کہ ہم صبح شام ان صورتوں کو پڑھیں کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو شیطان کا وار ہمارے اوپر، یعنی وہ ہمارے دل پر نگاہ رکھتا ہے اور ہمارے دل کو
بے چین کرنا چاہتا ہے, پریشان رکھنا چاہتا ہے. اس بنا پر وہ ہمارے اندر لوگوں کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالے رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں واضح طور پر منع فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, کہ بہت زیادہ گمان سے بچو, کیونکہ بہت سے بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کی سوچ بری ہے, نیگیٹو ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو چاہیں سوچتے رہیں. اس سوچ پر بھی پکڑ ہے. اگر آپ نے کسی کے بارے میں خواہ ایک ناروا بات گھڑ لی اپنے دل میں اور پھر اس پہ یقین کر لیا, اور پھر اس کے بعد تجسس شروع کر دیا, اور پھر اس کے بعد لوگوں سے تحقیق شروع کر دی, اور پھر اس کے بعد غیبت شروع کر دی, اور غیبت سے بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو الزام تراشی شروع کر دی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے اور انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہیں. تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں, اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے اپنے خیال کو بانٹنا اور اس کو اپنے خیال کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے لیے اپنے خیال کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی اچھے کام میں مصروفیت بڑی ضروری ہوتی ہے, کسی اچھے انسان کی صحبت, قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھنا, اس کو سمجھ کر پڑھنا, تاکہ یہ دوسری طرف ایک فرشتہ بھی اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہوتا ہے جو ہمیں نیکی کے خیالات ہمارے دل میں ڈالتا ہے. لیکن جب ہم شیطان کی باتیں زیادہ سنتے ہیں تو فرشتہ رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں جو ہیں, فرشتہ اور شیطان, دونوں ہی ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, اور یہ پھر ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم کس کی بات پہ کان دھرتے ہیں. کوئی نیکی کا خیال دل میں آتا ہے تو اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس نیکی کو کرنے کے لیے طریقے سوچتے ہیں, یا پھر شیطان کی بات کے پیچھے لگ کے ہم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی برتتے ہیں, اور پھر غصہ دل میں رکھتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے, اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. تو یہ ساری چیز انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہو جاتی ہے.